السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے ہندوستان کے بر صغیر کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا ٹویٹیں لکھتے تھے, آپ عمران خان کی پروف ریڈ کرتے تھے. عمران خان نے ٹویٹس کی ہیں, اب ان کو ڈی کوڈ کریں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ موضوع باندھ دیں مکھڑا. جی پلیز. معافی مانگنے کے لیے باقاعدہ لوٹنیاں لے رہے ہیں. اچھا کلا بازیاں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھے ہیں 3 قسط وار, تینوں بیک ٹو بیک لکھے ہیں, کیا بات ہے. وہ جو ہیں وہ خان صاحب ان کے لیے باقاعدہ لپک پڑے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کی آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. منڈے کے روز یہ پہلا کالم جو تھا یہ سیٹرڈے سنڈے کو چھپ گیا, سنڈے کو چھپ گیا ہوا تھا. تو منڈے کے روز شبیر ڈار صاحب ہیں ایک جیو کے رپورٹر, اور وہ اندر گئے سماعت کے سلسلے میں یا پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں. تو خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو معافی نہیں مانگ رہا. اچھا, معافی تو ہم سے مانگی جائے, ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن بلا 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 بلا. ٹھیک ہے, ہوا تھا. اوکے, اس کے اوپر پروگرام بھی ہو گیا ٹی وی پہ, سارا کچھ چل گیا. اوکے, اگلے دن جو ہے ٹیوزڈے والے روز جو ہے وہ جاتے ہیں علی بخاری صاحب. اچھا, جیل میں جاتے ہیں. اور ٹیوزڈے کے روز ان کی ایک ٹویٹ بھی آتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو پہلے علی بخاری کے پہلے ٹویٹ. جی ٹھیک ہے. جی کہ دسو تسی پہلے ٹویٹ کی پہلے علی بخاری. پہلے ٹویٹ کے اندر نارملی کچھ عرصہ سے جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جھینگا لالا وہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے فلانا ہے ٹمکانا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ کہا کرتے تھے. اس ٹویٹ کے اندر کوئی ایسا لفظ ان کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا, اور یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ تو کہا گیا کہ ظلم کی رات بڑی لمبی ہے اور ظلم کٹ جایا کرتا ہے, یہ وقت بھی کٹ جائے گا. لیکن وہ جو تھا مطلب کہ وہ بات نہیں کہی گئی جو وہ براہ راست ان کی ذات کے اوپر رقیق حملے کرتے تھے. محرم میں نے کہا نا کہ نقل کفر نہ باشد, وہ ٹھیک ہے. تو اب جناب اس کے بعد ایک صاحب ہیں علی بخاری صاحب. ان کو ان کو موقع ملتا ہے اور ان کو اجازت ملتی ہے, وہ جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ پیغامات لاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام لے کے آیا ہوں جناب وہ کیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ تو پیغام میں ان کو پہنچاؤں گا, لیکن خان صاحب کو معافی والی آرٹیکل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا, کیونکہ ان کی اخباریں بند کر دی گئی ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں انہوں نے بہنوں نے آگے بتایا تھا کہ ان کی اخباریں بحال ہو گئی ہیں, ٹی وی بحال ہو گیا. علی بخاری صاحب کل بتا رہے ہیں ان کی تو اخباریں ہی بند ہیں, تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا معافی والے ٹویٹ کے بارے میں. تو اس کا مطلب ہے تم نے پوچھا ہوگا نا بھائی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کوئی جواب تو دیا ہوگا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک بات ہے. یہ دو میں ڈیکوڈ کرتا ہوا جا رہا ہوں, لیکن اس نے یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے جی. خان صاحب کا انہوں نے جو پیغام دیا جی آ کر بیرسٹر گوہر کو, اس پیغام کے نتیجے میں آج بدھ کے روز جو ہے وہ ان کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے, ویڈیو میسج آیا ہے جس کے اندر انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اوپر ندامت کا اظہار کیا ہے, اور جو ہے وہ اس کے اوپر اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے ایک دوست نے کہا ماما جب 9 مہینہ ہوتا تو چیئرمین پی ٹی آئی کی تو بننا. یعنی کہ ٹیکنیکلی بیرسٹر گوہر کے لیے ہی تو فائدہ مند ہوا ہے نا 9 مئی. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے لوگوں کا فلوک لگا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو خیر یہ تو خیر ایک جملہ مترجہ ہو گیا. لیکن بھائی جان اس کے بعد جو ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی ذات کو جو پی ٹی آئی نے ایکسکلوسیولی ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور ان کی اے آئیز, ایک تو اے آئیز آپ کی اور میری بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا,
ان کی اے آئیز بنا کے مریم بی بی کے ساتھ وہ شیئر کی جا رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور قسم قسم کی بہتان تراشیاں اور گند بولے جا رہے تھے, وہ ایک دم غائب ہو گیا. ہاں جی, سوشل میڈیا سے. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک بات. کدیا مل رانجن وے میں لک لک نیر وہاں ایتھے سب میرے ویری وے کنو دل دا حال سنا وے حافظ وے حافظ وے. آئرن پروین اور مالا بیگم جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے احمد شاہ بخاری پطرس کی صاحبزادی بھی تھی, اور پاکستان کے اندر پاپ میوزک کا بانی سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جو راک یا پاپ میوزک تھا وہ سب سے پہلے نغمات جو ہیں وہ مالا بیگم نے گائے. ٹھیک, تو ان کا ایک گانا ہے اسی فلم کا, چان چان دے سامنے آ گیا, چان چان دے سامنے آ گیا, میں دعا تو صدقے جاواں سونیو عید مبارک. اچھا, اب یہ گانا مجھے کیوں یاد آیا, یہ جو جن دو خواتین پہ فلمایا گیا ہے نا, وہ فلم کے اندر نند اور بھابھی ہوتی ہے. اچھا میں بھی پہنچ گیا, میں بھی. اچھا ایتھے بھی نند تے پرجائی دی لڑائی چل رہی ہے, یہاں پہ بھی نند اور بھابھی کی لڑائی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اکثر جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ گانا میرے کانوں میں گونجتا ہے, چاند چاند دے سامنے آ گیا. تو بیسیکلی بشرا عمران خان صاحب اور علیمہ باجی کی لڑائی ہے آپس میں, جی بڑی سخت, اور اس لڑائی کے نتیجے کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, چاند چاند دے سامنے آ گیا. دیکھیے دادا معافی ملے, یہ بھائی وہ تو کوشش کر رہا ہے نا. اچھا اب میں آپ سے بات کہوں, حافظ صاحب ہوں, اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب ہوں, اور ان سے پہلے والے ڈی جی آئی ایس پی آر, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہی لیکن ہم آدھی بات لے کے دوڑ پڑتے ہیں. میں اپنے ان ولاگز کے اندر اس پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آدھی ہم نہیں کرتے. ان تینوں اصحاب نے ایک ہی بات مختلف مواقع پہ کہی کہ آپ صدقے دل کے ساتھ. ویسے کسی نے پوچھا صدقے دل کیویں ہوئے گا, میں کہوں جھوٹ پھڑن والی مشین لاواں گے, پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا نا, تبھی صدقے دل کا پتہ چلے. یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں, یہ پھر فکسڈ ہے. مشین لگے گی تو پھر ہم مانیں گے, مشین لگ کے تو ریکارڈنگ کروائیں گے تو پھر ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو صدقے دل کے ساتھ معافی مانگیں اور قانون کا سامنا کریں. تینوں کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر یہ پورا فکرہ نہ انہوں نے بولا ہو تو جو سزا عمران خان دی ہو میری. واہ 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 واہ, ایویں تو نہیں آپ کو صحافت کا دادا بولا. بھائی پورا فکرہ پڑھو نا بھائی, آپ آدھا فکرہ کہ جی معافی مانگے معافی مانگے نہیں, معافی مانگنے کے بعد قانون کا سامنا کر. ٹھیک ہے, میں تو ہنسی بھی آ رہی ہے کہ ہم یہ خوش ہو رہے تھے. نہیں, میرا مطلب معافی دینے کے بعد وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, آپ اب قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ بھگتیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ادھر سے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ضمانت کا کیس لگ گیا. جی ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے اب تک کے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آبزرویشن کے صورت کے اندر, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اس مقدمے کے اندر. رہیں گے اندر ہی. جی مجھے لگتا ہے. اب یہ پتہ نہیں, اب اگر تو معافی مانگ لیتے ہیں جی تو پھر اس مقدمے کے بعد ان کی رہائی ممکن ہے. کوئی اور مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جائے گی. حکومت یہ سہولت کاری کرے گی معافی مانگنے کے بعد کہ وہ اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ کسی اور مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری نہیں ڈالے گی اور ان کو رہائی مل جائے گی. اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے ان سو مینی ورڈز تو پھر تو چاند سامنے آ گیا. تو لہٰذا بھائی جان یہ جو کہہ رہے ہیں نا آ کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, یہ سارے جو ہیں یہ ٹی ایل پی والے, ٹی ایل پی سے مراد وہ کیا ہوتا ہے ٹی آر پی والے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کمانے ہیں ڈالر, اس لیے ان کی باتوں میں قطن نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا نا. وہ جو ہے نا 96 کا آنکڑا اس کے اندر نہیں آنا. اور بہرحال اور بھی باتیں ہیں
لیکن آپ جیسے لیں بھی دادا پھر ہم آتے ہیں نہروں کے اوپر، او سوری سیلاب کے اوپر. نہروں پہ تو نہیں آ سکتے کراچی والے معاملے پہ، لیکن ہم سیلاب کے اوپر آتے ہیں. کراچی بھی ڈوب گیا. دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ 40 mm بارش جو ہے اس کو کر سکتا ہے افورڈ. اچھا 40 mm بارش جو ہوتی ہے وہ نارملی 7 سے 30 mm بارش جو ہے نا وہ صحراؤں میں بھی ہوتی ہے. آپ سعودی عرب کا لکو دک صحرا کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو 7 mm سے لے کے 30 mm تک بارش وہاں پہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کراچی جو ہے اس میں ہر دہائی میں ایک دفعہ بارش ہوتی ہے اور پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کراچی کا سسٹم 40 mm کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں پہ تو ایک وقت میں 170 اور 180 اور 200 mm بارش ہو گئی تو ہم کیا کرتے، تو وہ بیسیکلی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک دہائی میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ شدید اور کراچی ڈوبتا ہے. 70s کے اندر بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. شدید بارش ہوئی تھی اور لوگوں کے سب کچھ بہہ گیا تھا. میرا مطلب ہے مکان شکان سب کچھ لگے گئے تھے اور اس وقت اس بارش پہ پی ٹی وی نے ڈرامہ بنایا تھا. مطلب وہ اتنا بڑا ہیومن ڈیزاسٹر تھا. یہ میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا اس وقت پی ٹی وی. تو پی ٹی وی نے اس زمانے کے اندر ڈرامہ بنایا تھا. ہمارے بچپن کی بات ہے، ہم نے وہ ڈرامہ باقاعدہ دیکھا ہوا ہے. سبحانی بھائیونس اس کے اندر تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے. یہ اداکاروں نے اس پہ کام کیا تھا کہ کس طرح کراچی میں بارش ہوئی اور کراچی ڈوب گیا. ٹھیک ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ 40 mm کے لیے بنایا ہے وہ بیسیکلی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کراچی کے اندر دہائی میں 1 یا 2 مرتبہ شدید بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے بارش کی نکاسی کے لیے ایک تو انتظام نہیں کیا اور دوسرا جو نالے تھے اس پہ ناجائز تجاوزات کروا دی گئیں. جی ایسے ہی ہے. یہ نتیجہ پھر ہمارے سامنے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور میں اگر اس میں آپ سے پوچھوں، لیکن اس میں ایک بات لکھی فیض صاحب، کیا نام ہے اس کا، فیض اللہ، ایک جرنلسٹ ہیں فیض اللہ خان یا کیا نام ہے ان کا. انہوں نے لکھی کہ پورا شہر جب بند ہو گیا صرف ایک چیز چل رہی تھی، گرین لائن، جو کہ نواز شریف نے بنوائی ہے. باقی ساری ٹریفک بند تھی. اچھا کیوں؟ اس کا سٹرکچر ایلیویٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں تک تو بارش نہیں پہنچنی تھی تو وہ چلتی رہی ہے. وہ لوگوں کو اپنے گھروں تک منزل مقصود تک پہنچاتی رہی ہے. ویسے میں سائیڈ نہیں لے رہا، میں سوچ رہا ہوں کہ پھر پنجاب ہے کچھ پنجاب میں. یار دیکھیے اس وقت کے پی کے اندر پشاور اور سندھ کے اندر کراچی دونوں ڈوبے ہیں جی، اور اس سے زیادہ بارش وہاں پہ 200 mm کی بات کر رہے ہیں نا ایک وقت کے اندر. جی جی. پنجاب میں جس دن وہ گالی والا، وہ جمشید نے گالی نہیں دی تھی، جی جی جی، اس دن پنجاب میں لاہور میں 450 mm بارش ہوئی تھی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. نظر ہی نہیں آتا پانی. اور شام سے پہلے سڑکیں صاف کی جا چکی تھی. کوئی رولا نہیں. ٹھیک ہے. کیا بات. اچھا میں ایک اور راستے سے اپنے ٹی وی والے دفتر جاتا ہوں نا، تو راستے میں کھڑا ہوا تھا نا، تو میں نے ٹویٹ کر دی. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جو ہے اس سڑک پہ مجھے پانی نظر نہیں آیا کھڑا ہو. شی ٹوک اے سو امیڈیٹ ایکشن کہ میں ٹویٹ کر کے پروگرام کرنے کے لیے گھس گیا اور میں نے ظاہر ہے کہ اسی راستے سے واپس جانا تھا. میں ڈرتا ہوا گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں پانی ابھی بھی کھڑا ہو. سر وہاں پہ ان کی سیوریج کی ٹیمیں آ چکی ہوئی تھیں اور وہ کوئی 1 کلومیٹر لمبا وہ علاقہ ہے جس میں پورا پانی کھڑا ہوا تھا 6-7 انچ. وہ پانی سڑک سے غائب ہو چکا تھا، گرین لائن تک محدود، گرین ایریا تک جو درمیان میں ہوتا ہے اس تک محدود ہو گیا ہوا تھا. تو ایکشن گورننس تو نظر ہوتی ہے. بالکل. میں تو دعا کرتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی اللہ میاں ایک مریم نواز عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو برا لگتا ہے جن لوگوں کو تو لگے، لیکن نظر آ رہا ہے جی ہم کیسے بیٹھے ہیں. فرق نظر آ رہا ہے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی آپ کے سامنے ہے، کے پی کے آپ کے سامنے ہے، تو نظر آ گیا. اب تو مطلب بہت شکریہ. بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے لیکن چلیں کر دیتے ہیں. ایک ہے ہمارے چیف منسٹر کے پی کے جناب علی امین گنڈا پور، بہت مدار المہام قسم کی شخصیت. جی ٹھیک ہے.
اور بہت بڑے رنگ باز ہیں. وہ نا انہوں نے تربوز کا ایک ٹرک منگوایا, چھوٹا مزدہ جو ہوتا ہے, اور وہ اپنے محلے کے وہاں پہ جو لوگ جو تھے, جو بھی پھر رہے ہوتے ہیں, یار آپ مجھے تربوز کا ٹرک دیں, میں یہاں پہ باہر کھڑا ہوتا ہوں, دیکھیے گا کتنی لمبی لائن لگ رہی ہے. انہوں نے لائن لگا کے تو بانٹنا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ عوام کی بحالی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تربوز کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ دیکھیں یہ ہماری پارٹی کے دونوں رنگوں کی نشاندہی کرتا ہے, سبز بھی ہے سرخ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور لال ہے, لال ہے تو ویسے مشہور ہے ان کی پارٹی سے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے ایک اور موقع کے اوپر انہوں نے بحالی کا کام یہ کیا کہ لوگوں کو بلا کے صابن کی ایک ایک ٹکیا دی. وہ ایک ڈبہ جو آتا ہے نا صابن کے ٹکیوں کا, اس میں 72 ہوتی ہیں. ایک ڈبے میں انہوں نے 72 لوگ بھگتائے, ہر بندے کو وہ صابن کی ٹکیا پکڑاتے تھے. اب دیکھنا 6.5 فٹ قد دا دھوش قسم دا آدمی, وال ودے ہوئے, مچھاں ودیاں ہوئیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ٹکیا اٹھاتا ہے, صابن کی اتنی سی ٹکیا, اور اس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ سامنے جو مسکین کھڑا ہوا ہے اور تصویر کھنچواتا ہے, اس کی ٹیم واہ 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 کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا جس میں 800 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے بحالی کا, کہ انہوں نے ایک لائن لگوا کے لوگوں کو 1,000 روپیہ بانٹا ہے. ویڈیو بھی بنوائی, پھر جی ویڈیو بھی بنائی, اور وہ ویڈیو بڑے اہتمام کے ساتھ شائع بھی کروائی. کیا بات, کیا لوگ ہیں یار یہ. اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں بحالی کے کاموں کے لیے وفاق کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل, سوچیں اس کی کیا اپروچ ہوگی اس بندے کی, آپ سوچیں کتنا ظلم ہے. انشاءاللہ دادا اللہ میاں عوام کے حق میں کبھی نہ کبھی کوئی فیصلہ کریں گے, KPK کے لوگوں کو بھی انصاف ملے گا, ہماری تو دعا ہے. دادا بہت شکریہ. فی الحال تو انہیں تحریک انصاف مل رہا ہے جی, لیکن انصاف بھی ملے گا انشاءاللہ دادا, انشاءاللہ. ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں, آپ کے کامنٹس ہو, ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.